بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بغداد کے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی کنواری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ترک کے جنگلات میں 5واں ٹیلے کے پاس اپنے گرد ہزار کھینچ کر بیٹھ جانا۔ عشاء کے بعد تمہارے پاس جنات آنا شروع ہو جائیں گے، تم ان سے کسی قسم کا خوف نہ کھانا، وہ تمہیں کسی قسم کے ایذا نہ پہنچا سکیں گے۔ صبح کے وقت تمہارے پاس جنات کا بادشاہ آئے گا اور تم سے سوال کرے گا۔ اس وقت تم یہ کر دینا کہ پیر عبد القادر نے بھیجا ہے، اور یہ کہ میری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے۔ چنانچہ عشاء کے بعد جنات آنا شروع ہو گئے۔ صبح ہونے پر جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ایک گھوڑا سوار دستے کے آیا اور ہزار کے سامنے آ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، مجھے کیوں یاد کیا گیا ہے؟ میں نے اس جن سے کہا، میں حضرت عبد القادر کا فرستادہ ہوں، میری لڑکی مکان کی چھت سے غائب ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اتر کر زمین بوس ہوا اور ہزار کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھی بھی پاس بیٹھ گئے۔ جنات کے بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ نامعقول حرکت کس مردود نے کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سرکش جن بادشاہ کے روبرو پیش ہوا، اس کے ہمراہ میری لڑکی بھی تھی۔ بادشاہ نے نہایت غضب و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے اس سرکش کی گردن اڑا دی اور میری لڑکی میرے سپرد کر دی۔ حیات الحیوان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جو حشرات الارض کی صورت میں ہوتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو ہوا میں ہوا کی طرح رہتے ہیں، تیسری قسم جنات کی بنی آدم جیسی ہے۔ جنات کی 3 خصوصیات شیخ عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ جنات 3 خصوصیتوں کے حامل ہیں۔ نمبر 1، جنات دنیا میں انسان کو نظر نہیں آتے، مگر جنت میں انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، دنیا کی طرح انسانی نظروں سے محجوب نہ ہوں گے۔ دوسرا، جنات جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ اختیار کرتے ہیں، ان کی آواز بھی اس مخلوق جیسی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی انسان ان کو قسم دیتا ہے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی نے کتاب الصفا میں سہل بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ میں شہر عاد کے اطراف میں مصروف گشت تھا، یکایک مجھے ایک پتھر سے تعمیر شدہ ایک شہر نظر آیا جس کے وسط میں ایک عالیشان قصر تھا۔ جب میں اس قصر میں پہنچا تو میں نے اس قصر کے صحن میں ایک عظیم الجثہ گھوڑے کو جبہ پہنے ہوا تھا دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی مخلوق کبھی دیکھی نہ تھی، حیرت استعجاب میں پڑ گیا۔ اس جن نے مجھ سے کہا کہ یہ جب میرے جسم پر 700 برس سے ہے، یہ آج تک کہیں سے نہیں پھٹا۔ کپڑے جسم کے میل کچیل سے پھٹا نہیں کرتے، حرام غذا اور گناہوں کی نجاست سے پھٹتے ہیں۔ اسی جبے کو پہن کر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ایمان لایا، اور اسی جبہ کو پہن کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مشرق با اسلام ہوا۔ تفسیر محضری تفسیر فتح العزیز میں ہے کہ جنات کے 4 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ کافر جنوں کا ہے جو اپنے کفر کو پوشیدہ نہیں رکھتے۔ یہ صلح مسلمانوں جنات سے اسی طرح لڑتے ہیں اور فساد کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں مذہب کی بنیاد پر جھگڑتے ہوئے ہیں۔ بنی آدم کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے بہکانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ غیب کی خبریں ہم سے پوچھا کرو، مصیبت کے وقت ہم سے مدد مانگا کرو، ہم تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشا کیا کریں گے۔ یہ جن کافروں کی حتی المقدور مدد اور اعانت کرتے ہیں، لوگوں سے شرک کراتے ہیں، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسرا فرقہ منافق جنوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر اپنے پوشیدہ مکروہ فریب سے آدمیوں کی خرابی ڈرے رہتے ہیں۔ ایسے جنات اپنے آپ کو ولی یا بزرگ کے نام سے بھی مشہور کر کے لوگوں سے اپنی تکریم کراتے ہیں۔ تیسرا فرقہ فاسق جنوں کا ہے۔ یہ جنات آدمیوں کی طرح سے ستاتے ہیں۔ ایسے جن نذیر نیاز، مٹھائی
پانی شربت وغیرہ اپنے واسطے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ چوتھا فرقہ جنوں کا وہ ہے جو چوروں کی طرح آدمیوں کی روح کو بدخلقی، غرور یا حد اور ہر وقت نجاست میں آلودگی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے رنگ میں ڈال دیتے ہیں۔